یہ جو مبارک محفل جس میں ہم سب احباب اس وقت اکٹھے ہیں، پیران پیر میرا محی الدین سلطان الاولیاء حضرت الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ماہانہ محفل 11ویں شریف ہے، جس کا انعقاد پیر طریقت راہبر شریعت نائب غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت الشیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب کم و بیش پچھلے 36-37 برس سے بلا ناغہ ہر ماہ چاند کی دن 10واں اور رات 11ویں درگاہ محسنیہ کے اوپر آپ سرکار کرواتے ہیں اس محفل کو، اور اس محفل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس محفل کے اندر میرے بابا جان فرماتے ہیں کہ آندھی ہو، طوفان ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بابا جان سفر میں ہو، حضر میں ہو، کوئی بھی صورتحال ہو، اس محفل کے اندر الحمدللہ جس دن سے اس محفل کا آغاز کیا گیا ایک بھی ناغہ نہیں ہے، اور ناغہ ہو بھی کیونکہ اس محفل کا جو آغاز ہے وہ خود میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حکم مبارک کے اوپر اس محفل کا آغاز کیا گیا۔ یہ سارا واقعہ کتاب محسن و زبان محسن کے اندر موجود ہے، آپ میں سے بیشتر احباب نے یہ واقعہ وہاں پہ پڑھا ہوگا۔ حضرات محترم، جمادی الثانی شریف کا ماہ مبارک ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر نقشبندیوں کے شہنشاہ، نقشبندیوں کے بادشاہ، یار غار، تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک اس مہینے میں منایا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک سرکار نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین شریف کے اندر آخری غالباً چیپٹر کی آخری سطور کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی سالک، جب کوئی شخص وہ سچ کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ سچ بولتا ہے اور اس سچ کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام صدیقین کے اندر، سچ بولنے والوں کے اندر لکھ دیتا ہے، اور اس کو ایک ایسا آئینہ عطا فرماتا ہے کہ جس آئینے کی روشنی میں وہ ابتدائے آفرینش سے تا قیامت کے تمام معاملات کو وہ ملاحظہ کرتا ہے۔ سچ کی یہ برکت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، آپ سرکار کی جتنی توصیف کی جائے، جتنی تعریف کی جائے، جتنی گفتگو کی جائے، لفظ تھوڑے پڑ جائیں گے، لفظ چھوٹے پڑ جائیں گے، جذبات تھوڑے رہ جائیں گے۔ آپ سرکار کا مقام وراء الورا ہے۔ آپ سرکار کی بے شمار فضیلتوں، افضل البشر بعد از انبیاء، نبیوں کے بعد سب سے بہترین فرد، بہترین شخص، نبیوں کے بعد سب سے بہترین شخص سیدنا صدیق اکبر۔ آپ سرکار کی بے شمار فضیلتوں، رفعتوں، آپ کے مقامات وراء الورا، ہم ان کا کیا ذکر کریں، لیکن اہل طریقت اور اہل محبت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چند آپ سرکار کے وہ واقعات کہ جو ہر اہل طریقت کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فنا فی الشیخ کے مقام کے اوپر فائز تھے، اور انہوں نے اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر وہ فنائیت کا مقام حاصل کیا کہ آج بھی ان کے پہلو کے اندر وہاں پہ آرام فرمائے۔ جب اوائل اسلام کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے تو تقریباً 38 مسلمان 38 جب لوگ کلمہ گو ہو گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب ہماری تعداد ماشاءاللہ بڑھ گئی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم علی اعلان دعوت دین کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں۔ ابھی حکم الہی سے صرف اندر کھاتے لوگوں کو خفیہ طریقے سے دین کی دعوت دی جا رہی تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یہ بات یاد رکھیں، اس کے پیچھے بھی نا ایک محبت کا طوفان ہے، ایک محبت کا سمندر ہے۔ وہ محبت کا طوفان اور سمندر کیا ہے؟ میرے بابا جان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بیعت ہوا تو میں جس جگہ کے اوپر بیٹھتا، جس مجلس میں بیٹھتا، جس نشست و برخاست میں جس جگہ بھی جاتا تو میں وہاں پہ ذکر کرتا، میرے بابا جی نگینہ سرکار نے یہ کہا، میرے بابا جی نگینہ سرکار نے یہ فرمایا، میرے بابا جی نے یہ بات کہی، میرے بابا جی نے یہ بات کہی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خاندان کے بڑے بوڑھے کہتے کہ کچھ کسی مجلس کا لحاظ کر لیا کرو، کسی جگہ پہ نہیں بھی ذکر کرنے والا ہوتا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں جس مجلس میں بھی بیٹھتا میری زبان کے اوپر ایک ہی لفظ ہوتا، میرے بابا جی، میرے بابا جی، میرے بابا جی۔ وجہ یہ جو کامل مرید ہوگا وہ جس مجلس میں بھی بیٹھے گا وہ اپنے سائیوں کا نام لے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر جو نقش بندیوں کے بادشاہ ہیں، جن سے سلسلہ نقش بند جاری ہوا، وہ ان کے دل کے اندر یہ ہوتی ہوگی تڑپ، یا رسول اللہ کسی نہ کسی طریقے میں اپنے محبوب کا نام بلند کروں، اپنے محبوب کا نام ضرور بیت اللہ شریف میں جا کے بھی پکاروں، وہاں پہ جا کے گواہیاں دوں آپ کی نبوت اور رسالت کی۔ یہ کامل مرید کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی اجازت چاہیے۔ آپ سرکار نے اس چیز کے اوپر توقف فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بھی ابھی حکم الہی کے مطابق ابھی خفیہ طریقے سے دعوت دینے کا فرمان ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے جب اصرار کیا اور آپ کی محبت تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اور وہ جب بیت اللہ کی در و دیوار کے پاس پہنچے اور انہوں نے وہاں جا کے اعلان کیا، اپنے محبوب کی محبت کا ڈنکا بجایا، کفار کو دعوت حق پیش کی، تو وہ تو چودھری تھے، وہ تو اس علاقے کے اس وقت تگڑے تھے، وہ تو اس وقت ان کو تھا کہ ہمارے سامنے کو بول اٹھا، ہمارے خداؤں کو چیلنج کر دیا۔ جب باطل اپنی پوری طاقت پہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حق ہے، ٹھیک ہے، اس کی پھر کوشش ہوتی ہے پورا زور لگا دو، مٹا دو کسی نہ کسی طریقے پہ، لیکن حق کا جو چراغ وہ ہوتا ہے وہ ان طوفانوں سے بجھایا نہیں جاتا۔ خیر، ان کفار کے جو وہ لوگ تھے انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو وہاں پہ پکڑ لیا اور بہت زد و کوب کیا، بہت مارا، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا، اتنا مارا۔ ہمیں تو اسلام ملا ہے بنا بنایا پلیٹ کے اندر، کلمہ گو مسلمان ہے، اسی لیے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابی کی ایک مٹھ جو کا جو اثار ہے وہ آنے والے احد پہاڑ جتنا بھی کر دیں تو وہ اس برابر نہیں پہنچتے۔ تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا یہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، اتنا مارا کہ لہو لہان چہرہ مبارک ہو گیا، اور اٹھا کے ان کے قبیلے والے ان کو اپنے گھر لے گئے۔ تو اس حالت کے اندر بھی، اس حالت کے اندر جب تھوڑی ہوش آئی تو ماں نے کہا بیٹا کیا حال بنا لیا؟ پہلا جو لفظ بولا میرا محبوب، آقا کریم بھی ساتھ تھے، ان کی طبیعت کیسی ہے، وہ کیسے ہے؟ ماں ام الخیر کہنے لگی کہ تجھے ان کی پڑی ہے، وہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی، تجھے ان کی پڑی ہے، اپنی حالت تو دیکھ، آنکھیں کھل نہیں رہی، اتنی سوجی ہوئی ہیں، اور تو محمد کا پوچھ رہے؟ ان کا نہیں، مجھے بتاؤ، مجھے ان کی کو خبر دو، کچھ ایک نوالا کھا لے، ایک بائٹ لے لے، کچھ جسم میں طاقت آئے۔ فرمایا اس وقت تک نہیں ایک نوالا نہیں لوں گا، ایک گھونٹ نہیں پیوں گا جب تک میرے محبوب کی بات نہیں بتاؤ گی۔ ماں تھی نا، دل پسیج گیا،
ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس نے نہیں ماننی میری بات، جب تک اس کو میں اس کی وہ بات پوری نہ کر دوں. تو انہوں نے کہا جا ام جمیل کے گھر جا، حضرت عمر کی یہ بہن تھی، یہ اسلام لے آئی تھی. ام جمیل کے گھر جا، اس سے جا کے پوچھ حضور کی کو خبر. تو وہ جب ام جمیل کے گھر گئیں، ان سے جا کے پوچھا. ام جمیل ادھر آ گئیں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ حضور خیریت سے ہیں، دار ارقم کے اندر ہیں، وہ ٹھیک ہیں، خیریت سے. اچھا یہ واقعہ جو ہے نا، سیدنا صدیق اکبر کے بے شمار واقعات سنائے جا سکتے ہیں. آپ کا تو ایک ایک دن حضور کی محبت کے اندر اور ایک ایک رات حضور کی محبت کے اندر طریقت کے ان سنہری موتیوں کو سمیٹے ہوئے کہ ہم لوگ وہ چنتے چنتے تھک جائیں، ان کی وہ مثالیں ختم نہ ہوں. اسی لیے بی بی عائشہ نے فرمایا تھا کہ راتوں کے اندر حضور سیدنا صدیق اکبر کا جو حجرہ تھا، اس میں وہ محبت اور سوز اور عشق کی وہ گرمی تھی کہ وہ فرماتی ہیں کہ ان کا جو حجرہ تھا وہ ایسے تھا جیسے بھنے ہوئے گوشت کی اور آہ و زاری سے ان کی چھت جل گئی تھی اور بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آتی تھی ان کے گھر کے پاس سے جو گزرتا. وہ عشق کا کون سا ان کا مقام اور مرتبہ تھا. یا غار کے واقعات بیان کریں، یا آپ کے اثار کے واقعات بیان کریں، یا ہجرت کے واقعات بیان کریں، یا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو منکرین زکوٰۃ کے اوپر آپ کا سٹینڈ تھا، وہ ایک واقعی اگر بیان کرنا سٹارٹ کر دیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تھے جانشین جنہوں نے آقا کے حکم کے اوپر کیسے پہرا دیا. خیر وہ لمبی باتیں متعلقہ واقعے کے اوپر آتے ہیں. انہوں نے جب یہ اس حالت کے اندر بھی انہوں نے اپنے محبوب کا ہی پوچھا نا، تو ان کی والدہ نے ان کو کہا ہوگا بیٹا کچھ تو خیال کر. آج کے جو دعوت دین دینے والے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو تو پلا پلایا اسلام مل گیا نا، ہم نے کیا اللہ ماشاءاللہ اسلام کے لیے کیا کوشش کاوش کرنی ہے. اسلام کے لیے قربانیاں ان لوگوں نے دی، اور اپنے پیر و مرشد کا پیغام، اپنے مربی کا، اپنے شیخ کا پیغام آگے پہنچانے، آگے پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنا تن من اور دھن کی بازیاں لگا دی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں غالباً جب سیدنا صدیق اکبر بیعت ہوئے تو 40,000 درہم ان کی ملکیت تھے. انہوں نے وہ سارے پیش کر دیے. غزوہ تبوک والا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. مختلف مواقع کے اوپر جو ان کا اثار ہے، انہوں نے کس طریقے سے آقا کو خوش کرنے کے لیے اپنی خدمت کی. لیکن اس واقعے کے اندر جو بندہ ناچیز نے ابھی آپ کو عرض کیا، اس واقعے کے اندر نہ صرف ایک حدیث سنا کے نہ بات کو سمیٹتا ہوں اور ایک دعوت فکر چھوڑتا ہوں. اسلام کے پہلے خطیب کہا جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر کو، اسلام کے پہلے خطیب. کیوں؟ انہوں نے بیت اللہ میں جا کے پہلا خطبہ دیا، آقا کی رسالت کی گواہی دی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مجھ سے ایک آیت بھی سنتے ہو نا، ایک آیت بھی سنتے ہو تو وہ آگے پہنچاؤ، آگے پھیلاؤ، اس بات کو آگے بیان کرو. بس اس سارے واقعے کا جو کرکس ہے نا، یہ حدیث ہے جو بندہ ناچیز نے بھی آپ سے آخر پہ عرض کی. سیدنا صدیق اکبر نے حضور کا پیغام، حضور کے دین کی دعوت کا پیغام دینے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. انہیں کنفرم پتہ تھا کہ موت ہے. کفار کے جو اس وقت کے سردار تھے، اس وقت کے چودھری لوگ تھے، ان لوگوں کے اندر جا کے کلمہ حق بیان کرنا، حق کی بات کہنا، انہیں کنفرم پتہ تھا کہ ریزسٹنس آئے گی. لیکن انہوں نے دین کا پیغام، مصلحت یا وہاں پہ کوئی انہوں نے ایسی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے وہاں پہ بیان کیا. پیغام یہ ہے، اپنے شیخ کی بات، اپنے پیر و مرشد کی بات، دین کی بات، اسلام کی بات، اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.